السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، بہنوں، بچوں، بڑوں، آج کا دن ایک بہت بڑی نعمت کی ہمیں یاد دلاتا ہے، جس کو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک محکوم قوم تھے، ہم ایک غلام قوم تھے، ہم پر غیروں کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کی سوچ، اس میں شاعر مشرق، بلکہ میں تو انہیں شاعر چھ بر اعظم کہتا ہوں، کہ میرا کوئی دعویٰ تو نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، بہت پڑھا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع دیا۔ ایسا شاعر عرب عجم میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہے نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں۔ کیا کلام ہے، کیا اللہ کی عطا ہے۔ تو ہم 96 میں گئے تھے انڈونیشیا، تو وہاں کے صدر حبیبی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے شاعر اقبال کی شاعری کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، اور آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو، خطبات کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے اپنی تحریک آزادی کو چلایا۔ جو بڑا دکھ ہوا کہ میری قوم تو جانتی نہیں اقبال کون ہے، جناح کون ہے۔ ایک شخصیت تک جانتے ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے، کتنے عظیم تھے، کیسے نظریات تھے، کیا صفات تھیں، اس سے بے بہرا ہیں۔ سب سے پہلا تصور تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ایک الگ ہمیں اللہ ٹکڑا دے جہاں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس خواب کی تعبیر اللہ نے پوری کروائی محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم محبت سے قائد اعظم کہتے ہیں۔ بے شک وہ اس خطے کے قائد اعظم تھے، اور اس شخص نے ٹی بی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم سے ٹکر لی۔ ان کو تلوار سے نہیں فتح کیا، توپوں سے نہیں فتح کیا، اپنی قوت اخلاق سے، قوت دلیل سے اور قوت صفات سے فتح کیا ہے۔ پر ہمارے نصیب میں ان کی قیادت بہت تھوڑی لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال بعد ہی اٹھا لیا۔ تو یہ خواب دیکھا تھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو تعبیر دی، تعبیر تو اللہ نے دی، اس کی تکمیل اللہ نے کروائی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے۔ میں ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں۔ تو 14 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بتا سکتا ہوں، نہ ہی آج کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اس کو سنے۔ بہرحال بن گیا، اتنا ہی میں بتاتا ہوں کہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں ٹکڑا ملا، اور اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں نظریاتی طور پر وجود میں آئیں اور نظریہ حق کی بنیاد پر وجود میں آئیں، اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ ایک مدینہ کی ریاست جس کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ رضی اللہ تعالی عنہم اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 کے طفیل و ایک خوبصورت ریاست کو وجود بخشا، جس سے اٹھی ہوئی لہر نے 1000 سال تک مسلمانوں کو اڑان بخشی
اور آپس کی لڑائی جھگڑوں کے باوجود عروج اور اقتدار انہی کے دروازے پہ کھڑا رہا. پھر جب صفات گھٹتے 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 وہ ہو گئیں، اللہ کے دین سے ٹکر لے لی، پھر 200 سال ہمیں گرتے 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 200 سال لگے، گرنے میں 200 سال لگے، اور پچھلے اب 200 سال سے ہم ذلت پستی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، اور اس میں نہ کسی طاقت نے ہمیں فتح کیا ہے، نہ کسی ٹیکنالوجی نے ہمیں فتح کیا ہے. کھوکھلی دیوار کو گرنے کے لیے کون سے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، دیمک زدہ لکڑی کو گرنے کے لیے کون سے آرے کی ضرورت، کٹنے کے لیے کون سے آرے کی ضرورت ہوتی ہے. جب قومیں صفات کھو دیتی ہیں تو ایک دیمک زدہ لکڑی ہوتی ہیں، وہ ایک شکستہ کھوکھلی دیوار ہوتی ہیں، انہیں ہلکا سا ہوا کا جھونکا بھی گرا دیتا ہے. 2 صدیوں سے چھایا ہوا ہم پر جو زوال ہے، اس کے پیچھے ہماری ٹیکنالوجی کی کمزوری کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ پوری دنیا میں امت نے راج کیا کمزور ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کی سب سے بڑی دلیل بدر کی جنگ ہے، اور اس پر پوری کتابیں ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کیسے انہوں نے اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ باطل کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ دیا. اب 56 ملک ہیں دنیا میں اور ذلت اور پستی کی انتہا پر ہیں. اس کا سبب ایک درجے میں ہے، ٹیکنالوجی کا ذوف بھی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑا سبب اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی پستی ہے، کردار کی پستی ہے، جس نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. ہمارے بڑوں نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہاں، تو میں بتا رہا تھا مدینے کی ریاست وجود میں آئی، اور دوسری ریاست 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت ٹکڑا خطہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ اس کو رمضان سے جوڑا، شب قدر سے جوڑا. یہ اتفاق سے نہیں ایسا ہو گیا کہ اتفاقاً 14 اگست اور 27 رمضان آپس میں اکٹھے ہو گئے. اللہ کا غیبی ارادہ وجود میں آیا، اور یہ خوبصورت جوڑ بیٹھا، سنجوگ بیٹھا ہوا کہ ایک طرف شب قدر تھی، 27 رمضان تھی، اور ایک طرف 14 اگست تھی، یعنی 13 اور 14 کی درمیانی رات تھی جب اللہ پاک نے ہمیں اس خطے کی نعمت عطا فرمائی. ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا کہ ہم ایک خطے میں اللہ کے دین کو زندہ کریں گے، اس چلیں گے، محبتیں ہوگی، الفتیں ہوگی، بڑوں کی عزت ہوگی، بیٹی کی چادر میلی نہ ہوگی، ماں کی عزت پہ آنچ نہ آئے گی، باپ کے احترام پہ حرف نہ آئے گا، پڑوسی کبھی بھوکا نہ سوئے گا، مظلوم کبھی عدالت کے آئینی دروازوں سے نہیں ٹکرائے گا، بیمار کبھی بغیر علاج کے مرنے جائے گا، دکھ درد بانٹے جائیں گے، محبتیں تقسیم ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے. لیکن 6 لاکھ جانیں اس پر قربان ہوئی. راوی ستلج جناب لاشوں سے بھر کے بہے، معصوم بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک، معصوم بچیوں سے لے کر 80-90 سال کی بوڑھی عورتوں تک، اور کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، کتنی بچیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، کتنی نسلیں وہیں رہ گئیں. لیکن ان کا خواب بہت خوبصورت تھا، اور اسی کے لیے گھر چھوڑے جا رہے تھے، وطن چھوڑے. وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا؟ میرے نبی نے مکہ چھوڑتے ہوئے فرمایا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی لولا ان قوم یخرجون منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں کیسے نہ کہوں کہ مجھے پاکستان سے محبت نہیں. میری ماں کی قبر یہاں ہے، میرے باپ کی قبر یہاں ہے، میرا دادا، میری دادی، میرا نانا، میری نانی، میری نسلیں یہاں ہیں. بہت
پہلے ہمارے فور فادرز ادھر اجمیر کی طرف سے کسی علاقے سے، جو راجپوت چوہانوں کا جو علاقہ ہے، ہمارا سارا خاندان راجپوت چوہان ہے، لیکن وہ صدیوں پہلے آئے، ان علاقوں میں آباد ہوئے، اور شیر شاہ سوری کے دور میں میرے خاندان کی تلمبے پر حکومت تھی۔ تاریخی بات ہے، ویسی آگے تاریخ آگے تو بتا دی، آپ اسے یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی فخر کر رہا ہوں، میں تو آپ ایک ادنا سا بھائی ہوں اور اسی ملک کا ایک ادنا سا باسی ہوں۔ خواب دیکھا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ایک شعر سناتا ہوں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ چمن ہی لٹ گیا، چمن ہی اجڑ گیا، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی۔ یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ آج کا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہوں، شراب کے بھٹیاں چلیں، جوا پولیس کی نگرانی میں ہو، زنا کے اڈے پولیس کی نگرانی میں ہو، چور ڈاکوؤں کے پشت پناہ طاقتور لوگ ہوں۔ اس لیے نہیں قائم ہوا تھا۔ ماؤں کی عزت، والد کا، باپ کا احترام، وہ ایک بھولی بسری داستان بن جائے۔ اس لیے نہیں بنا تھا کہ بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوں، عزت داروں کی بچیاں بک جائیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو جائیں، مذہب کے نام پہ قتل۔ انسان ہیں یا جنونی ہیں یا دیوانے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار کے کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ خودکشی کو کون حلال کہتا ہے؟ مسلمان ایک دوسرے پہ اگر تلوار اٹھا رہا ہے، گردن کاٹ رہا ہے، تو پھر میں یہودیوں کو کیا گلا دوں؟ کراچی میں روزانہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، دہریے، یہ اپنے ہی اپنوں کے سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، اپنے ہی اپنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ خواب ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ناچ گانے کی محفلیں ہوں، مخلوط تعلیم کے ٹی وی پہ دلائل آ رہے ہوں کہ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا کہاں ناجائز۔ ہاں میں سوئی قوم کو نہیں جگا سکتا۔ بہرحال میرے عزیزو، میں بتانا تو تاریخ چاہتا تھا، لیکن میں دکھی ہو گیا۔ یہ میری بات نہیں ہے یا میری کوئی خطابت نہیں ہے، یہ میرے درد کی پکار ہے، میرے دکھ کی صدا ہے، میرے زخموں کی یہ آہ و بکا ہے، میرے اندر کے درد ہیں، میرے نالے ہیں، میری آہیں ہیں، اپنے دکھ کی فریاد ہوں۔ اجڑتے چمن کو دیکھ کر روتا ہوا مالی ہوں۔ میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ فصل اجڑ جائے تو اس سے پوچھو کہ اس پہ کیا بیت۔ امید ضرور ہے کہ جو رات لاتا ہے وہ دن بھی لاتا ہے، جو اندھیرا لاتا ہے وہ اجالا بھی لاتا ہے۔ آج میرے دیس میں مظلوم کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں۔ میں طاقتور سے گلہ نہیں کر رہا، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، بہت ظالم ہے۔ طاقتور تو ہے ہی ہے، غریب بھی ہے۔ میرے دیس میں وکیل بکتا ہے، انصاف کا قلم بکتا ہے،
غریب کے لیے اور قانون ہے، مالدار کے لیے اور ہے، حکمران کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے اور۔ یہ خواب ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نبی کی امت ہیں جس نے فرمایا تھا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے چوری کرنے والی جس کی تم سفارش لے کر آئے ہو، یہاں فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، اسد اللہ الجبار علی بن ابی طالب، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کی اہلیہ، اور ان سب سے بڑی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی 4 بیٹیوں میں سے۔ یہ خواب نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال خواب تو اچھا دیکھا تھا، تعبیر بڑی بھیانک نکلی ہے، ڈراؤنی ہے۔ میں نے کبھی ہندو سکھ عیسائیوں کا گلہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ میری کوئی ان سے دوستی ہے، اس لیے کہ میرا دیش تو اپنوں کا مارا ہوا ہے، میرے دیش کو تو اپنوں نے لوٹا ہے۔ صبح اٹھ کے جو اخباروں میں تڑپتے لاشوں کی خبریں ہوتی ہیں، ان کے قاتل کوئی ہندو سکھ عیسائی یہودی نہیں، اپنے ہی ہیں۔ کبھی قوم پہ نام پہ قتل ہے، کبھی جائیداد پر قتل ہے، کبھی جھوٹی غیرت کے نام پر قتل ہے۔ بیٹا ساری زندگی زنا کرتا ہے، چھپاتے رہتے ہیں، بیٹی سے خطا ہو جائے تو وٹ دیو ٹک دیو۔ میں تو آپ کو تاریخ بتانا چاہتا تھا لیکن میں جذباتی ہو گیا، اور ہو جاؤں تو کوئی عجیب بات نہیں کہ میرا دیش دکھی ہے، زخمی ہے، اور اس کے زخم غیروں نے نہیں لگائے، اپنوں نے لگائے ہیں۔ باہر سے کوئی نہیں آیا، یہاں سود کے نظام باہر سے نہیں چلے، یہاں شراب کی محفلیں باہر سے نہیں لگائیں، یہاں ناچنے والی کے پاؤں کا گھنگرو وہ کسی غیر مسلموں کی محفل میں نہیں بج رہا، اس کی چھن چھن اہل ایمان کے اندر ہے، وہ خود بھی اہل ایمان ہے، اسے نچانے والے بھی اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بے حیائی، بے غیرتی کا نام تہذیب رکھ کر دانشور ٹی وی پہ بڑے بڑے دلائل دے رہے ہیں، بڑا حوصلہ ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھ گئی ہے، اللہ کی جنت آگ لگ گئی ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا، سو گیا ہے، کیا کروں؟ پھر رشوت، پھر دھوکہ، پھر فراڈ، خیانت، ملاوٹ، کھوٹ، جال سازی، اس میں کس کی سازش ہے؟ کم زوال شدہ قومیں ہمیشہ کہتی فلانے یا کیتا، فلانے ہو کیتا، میں نے کیا ہے۔ اس دیش کی پر جو آئی ہوئی کالی رات ہے، میں طارق جمیل اس کا سبب، آپ سننے والے اس کا سبب۔ اپنے اندر اسباب تلاش کر۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ۔ تو آؤ بھائی اس نعمت کا شکر ادا کریں، جیسے لوگ شب قدر میں جاگتے ہیں، شب معراج میں جاگتے ہیں، شب بارات میں جاگتے ہیں، 14 اگست کی رات بھی جاگیں گے۔ ہمارے بچے ون ویلنگ سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی برباد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی بھی خوار کرتے ہیں، سلنسر نکال کے پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا اسی سے اس کا شکر ادا کرے، اسے بغاوت کر کے اس کا شکر ادا کر۔ تو او بھائی ہم سب اس رات کو اللہ کے سامنے روئے دھوئیں۔ یہ میری بات یاد رہے، میں کوئی ایسے آدمی نہیں ہوں، لیکن انقلاب ایسے نعرے سے نہیں آتا، جلسے جلوسوں سے نہیں آتا، اپنے آپ کو بدلیں گے، یہ انقلاب کا اصل راستہ ہے۔ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور میں تقریباً ہر بیان میں یہ بات دہرا رہا ہوں، بڑے بڑے عیوب کا ہم شکار ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم کوشش کریں، ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں،
بددیانتی چھوڑ دیں. یہ تین بڑی چیزیں. ایک ظلم دفتر میں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ راشی ہے، یہ لے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ بیچارہ اس کو وہ بھیڑیا بن کر بیٹھا، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ ظلم ہے. یہ جھوٹے پرچے دے رہا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. یہ زمین دبا گیا، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. یہ سب کو معلوم ہے. یہ کسی کے مکان پہ قبضہ کر گیا، یہ چوری کر لی، ڈاکہ ڈال، سب کو معلوم. ایک ظلم وہ ہے جس کی طرف دھیان ہی نہیں. وہ ہماری چار دیواریوں کے اندر، ہمارے کمروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ظلم ہے. وہ خامن کا ظلم ہے بیوی پر، یا بعض بیویوں کا انتہا درجے کا بد اخلاقی اور بد زبانی کا مظاہرہ ہے اپنے خامند کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے. ایک ظلم ہے سسرال ساس سسر کا بہو پر. ایک ظلم ہے خامند بیوی کا مل کر اپنے ماں باپ پر. ایک ظلم ہے خامند کی بہنوں کا اپنی بھابھی پر، خامند کے بھائیوں کا اپنی بھابھی پر. ایک ظلم ہے بچی کے ماں باپ کا شادی کے بعد بھی اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھ کے چلانے کا پر. یہ ساری ظلم کی وہ شکلیں ہیں جن کو شاید آپ کبھی ظلم سمجھتے نہیں ہوں گے. لیکن نہ ہمیں پیکا بنانا آیا ہے، نہ سسرال بنانا ہے. نہ پیکے بس سے نہ ساورے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ. نہ خامد بن کے چلنا آیا، نہ بیوی بن کے چلنا آیا، نہ ماں باپ بن کے چلنا آیا، نہ ساس سسر بن کے چلنا آیا. یہ وہ ظلم ہے جو بہت خوفناک، بہت خوفناک. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ساری خواتین سے کہتا ہوں، آج تم بیوی ہو، کل ماں بنو گی، پرسوں ساس بنو گی. جب وہ ماں بنتی ہے تو ایک سراپا محبت کی تصویر ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو سراپا نفرت بن جاتی ہے. کیوں؟ جب وہ باپ ہوتا ہے وہ شفقت کا پیکر ہوتا ہے، جب وہ سسر بنتا ہے تو نفرت اس کے اندر بھر جاتی. بہن اپنے بھائی کے لیے اور جذبہ رکھتی، بھابھی کے لیے نفرت کیوں آ جاتی؟ یہ ہر گھر کی کہانی. کہیں اس کا الٹ بھی ہے. آنے والی بیوی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ خامد کی عزت کو بھی اڑا دیتی ہے، اس کے ماں باپ کی عزت کو بھی اڑا دیتی ہے. کیوں؟ ہاں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اس پر بھی اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. تو بھائی بہنوں، ہم اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دھوکے سے پاک کریں، کبیرہ گناہوں سے پاک کریں. ہو جائے فوراً توبہ کریں، آپس میں لڑے ہوئے صلح کریں. کبھی ایک دوسرے سے مستقل لڑے نہ رہیں. ہو جاتی اونچ نہیں، 3 دن کے اندر اندر صلح کریں، ورنہ نہ اللہ اسے دیکھے گا نہ اسے دیکھے گا. اپنی حکومت کے خیر خواہ ہوں، اپنے محکموں کے خیر خواہ ہوں، بے جا کسی پر تنقید نہ کریں. یہ ہمارا دیس ہے، ہم نے چلانا ہے. پتہ نہیں اور تو کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، میں ضرور کہتا ہوں، ٹیکس ادا کریں. بڑے بڑے دیندار فتویٰ لے کے بیٹھے ہوئے کہ ٹیکس کی چوری جائز ہے، ٹیکس کی چوری جائز. میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں یہ فتویٰ غلط ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کرتا ہوں. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دل نہیں مانتا کہ آپ چند پیسے کے لیے جھوٹ بولنا تو حرام ہے. ہاں، جان پہ بن جائے تو ٹھیک ہے، جھوٹ بولو، لیکن پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. پھر اس میں رشوت آئے گی کہ آپ انکم ٹیکس والوں کو اپنے ساتھ میں لائیں گے، کچھ پیسے ان کو دیں گے اور کچھ پیسے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کرائیں گے، باقی آپ کھا جائیں گے. تو اس ایک صرف یہ نہیں کہ ٹیکس بچانا جائز ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کے اور کتنے گناہ ساتھ شامل ہوتے ہیں. انکم ٹیکس والوں کا ظلم ہے، عظیم ہے، جو حکومت پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں. ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ بچوں کو حرام کھلانے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اور یہاں کچھ نہ نکلے تو آگے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. کہ حسین نے تو صرف ظلم کی ہاں میں ہاں ملانے سے بھی انکار کر دیا،
کہ حالانکہ ہاں میں ہاں ملانے میں کیا، بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تو ظالم ہے تو تجھے بادشاہ مانتا ہوں، کہ نہیں گردن کاٹو، میری، میرے بچوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے عزیزوں کو کاٹ دو، تاکہ امت محمد کو پیغام جائے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور آج انہی کے ماننے والے چھریاں ہاتھ میں اور عزتیں پائمال اور حرمتیں پائمال اور پیسے پر ایمان، غیرت، حیا، تقدس، ہر شے کے صدقت۔ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ہندوستان ٹھیک نہیں تھا، 6 لاکھ آدمیوں کو ذبح کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہت لمبی ہوگی بات، میں تو چھوٹے چھوٹے کلپ دیا کرتا ہوں، لیکن بس جذبات میں آگے چلا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا اس ملک کی خدمت کریں، ٹیکس ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، دو اپنے رجسٹر نہ بنائیں کہ حکومت کو دکھانے کے لیے اور اپنے لیے اور انکم ٹیکس والوں کے لیے، اور حکومت والوں سے کہتا ہوں ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگائیں کہ آپ لوگوں کو چوری کرنے پر مجبور کر دیں۔ اب ایسے معتدل اعتدال کے ٹیکس لگائیں، ہر کوئی خوشی سے ادا کر۔ پھر آگے حکومت کے کرندے بھی تو اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں کہ اس کو اس قدر ناجائز استعمال کرتے ہیں، پھر دینے والوں کے دل کھٹے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس دیش کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ بھائی ہم سچی توبہ کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اس ملک کو جھوٹ سے پاک کریں، ظلم سے پاک کریں، بددیانتی سے پاک کریں۔ کیسے کریں؟ اپنی ذات سے چھوڑ دیں، اس ملک کو خوبصورت بنائیں، عدل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ کیسے کریں؟ اپنی ذات سے شروع کر دیں۔ ماں باپ کو عزت دو، بیویوں سے محبت کرو، بیوی سے اظہار محبت میرے نبی کا طریقہ ہے۔ عمرو بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا مجھے اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ پیار۔ برملا فرمایا آپ، یہاں کوئی بیوی سے اظہار محبت کرے گیا تھا تو رن مرید بن گیا تھا، زن مرید تھا، رنو ہو گیا، انہوں تو اور کوئی نگاہ ہی نہیں عمدہ۔ بہنیں ذلیل کر دیتے ہیں، ماں باپ ذلیل کر دیتے ہیں، بھائی ذلیل کر دیتے ہیں۔ خامدوں سے کہتا ہوں بیویوں کو پروٹیکشن دو، ان کو عزت دو، احترام دو، نوکر بنا کے نہ رکھو۔ ماں باپ کی خدمت خود کرو، ماں باپ تمہیں قتل بھی کرے تو گردن پیش کرو، لیکن تمہاری بیوی پہ زیادتی کریں سامنے آ جاؤ کہ نہیں ابا اماں معاف کرو، مجھے جو کہنا ہے کہو، اسے کچھ نہ کہو۔ بیویوں سے کہتا ہوں خامد کو عزت دو، شادی کے بعد تمہارے ماں باپ کا تم پہ حق تھوڑا ہے، تمہارے خامد کا حق تم پر زیادہ ہے۔ خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھو، ان کو عزت دینا اپنی عزت سمجھو، ان کی خدمت کرنا اپنی سعادت سمجھو۔ بہنوں سے کہتا ہوں کہ آنے والی اپنی بھابھی کو اپنی بہن بنا کر رکھو۔ لگائی بجھائی، حسد، بغض، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہر وقت یہ دیکھتا ہوں، دل جلتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، کور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، دھواں صبح و شام یہاں سے اٹھتا ہے۔ میر تقی میر مرحوم یاد آ گیا۔ اب تو اردو بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کسی کو سمجھ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جو کہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا بھی بھولتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس ظلم و ستم سے اپنے نوکروں پہ زیادتی نہ کریں، گالیاں نہ دیں، مارے نہیں، تھپڑ نہ ماریں۔ ہمارے ذمہ داروں میں نوکروں پہ بہت ظلم ہوتا ہے، بہت ظلم ہوتا ہے، بہت ظلم ہوتا ہے۔ اب تو شہروں میں بھی یہی حال ہے، جس کے بعد 4 پیسے آتے ہیں وہ نوکروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ایک ہمارا کمی آ گیا، رونے لگا۔ ہمارے کسی عزیز نے اس کو بہت گالیاں نکالی، وہ رونے لگا۔ کی ہو جائی باجی میاں صاحب، غریب دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی ہے، نہ دھی ہوندی ہے، یہ صرف ذمہ داراں دیاں بہناں ہوندیاں تے ماما ہوندیاں، ساڈی کوئی نہیں ہوندی۔ جتھے مرضی آوے پن چھڈو، پن چھڑنا ہماری زبان کہتے ہیں گالیاں دینا۔ نوکروں پر وہ ظلم و ستم ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں؟ جب کشتی کے سوار ہی پھٹے توڑنے لگ جائیں تو موجوں کا کیا گلا؟ کشتی کے مسافر ہی اب کلاڑے لے کے کشتی توڑنے لگ جائیں تو موجوں سے کیا گلا؟
ہم بھائی اپنے دیس کو خوبصورت بنائیں. صبح اٹھ کے ہم نہیں جھاڑو دیتے, ہمارے جن کے پاس 4 پیسے ہیں ان کے نوکر جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس اتنے وسعت ہیں خود ہماری خواتین جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم اپنے ان 4 صوبوں کے آنگن کو صاف کریں. بلوچ پنجابی نفرت مٹائیں, سندھی پنجابی نفرت پٹائیں, پٹھان پنجابی نفرت مٹائیں, شہری دیہاتی نفرت مٹائیں, محبت کریں, محبت کریں. میرے نبی نے پوچھا دین کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. ہم نے کہا نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. کہا جی پھر کیا ہے؟ کہا محبت. دین کا سب سے مضبوط عمل محبت. ہم اپنے دیس کو خوبصورت کریں محبت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, اور اللہ کے واسطے مذہب کے نام پہ نفرت پھیلانا چھوڑ دو. علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, دین کو پیش کرو, فرقہ واریت کو ہوا نہ دو, اپنے مسلک مذہب پہ پکے رہو, دوسروں کا احترام. سب کو جنت میں جانے دو, اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہیں کہ نہیں, چونکہ ہر ایک دوسرے کو کفر سے نیچے تو آتا ہی نہیں ہے. تو پھر جنت کہیں جاونا ہے؟ کوئی راہ انتا دیو جڑا جنت جاوے. سارے ہی دوزخی بن گئے تو جنت اللہ کی کرنی ہوتے, فرشتیاں نو واڑنے ہوتے. تو سیاسی اختلاف کرو احترام کے ساتھ, مذہبی اختلاف کرو احترام کے ساتھ, صوبائی اختلاف کرو احترام کے ساتھ. اختلاف کی گنجائش ہے, لڑنے کی گنجائش کوئی نہیں. اپنے نوکروں سے محبت کرو, صوبوں سے محبت کرو, ایک دوسرے کی بھلائی چاہو, سوچو کس طرح ہمارا ملک فلاحی بنے. حکومتوں سے نہ کرو, اپنی ذات سے شروع کرو. فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ غلط بات ہے. میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اب کیا کرنا ہے, بھائی یہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کو ہمیں اس کی بہار خزاں دیکھی ہے, اللہ بہار بھی دکھا دے. ہاں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. ٹیکس دو, ذمہ داروں سے کہتا ہوں جو تمہارے اوپر لگتا ہے وہ دو, اور جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے وہ ادا کرو. جو ذمہ داروں پہ عشر آتا ہے, عشر کہتے ہیں ویسے تو 10 کو کہتے ہیں 10واں, لیکن نہری زمینوں پر 1/20 یعنی 20 من ہے تو اس میں سے 1 من غریب, 20/1, 20 من میں 19 من میرے ہیں, 1 من اللہ کہتا ہے جا کے غریب کو دے. 100 من چاول, 100 من گندم, 100 من مکی, 100 من آلو, 100 من کپاس, 5 من غریب کو دے دو, 95 من گھر لے جاؤ. یہ ذمہ داروں سے کہتا ہوں فصل کی زکوٰۃ ادا کریں, پیار محبت سے رہیں, الفت و محبت سے رہیں. مالداروں سے کہتا ہوں جو حکومت نے ٹیکس لگایا ہے ضرور ادا کریں, ضرور ادا کریں. اگر آپ اسے غلط بھی کہتے ہیں تو اس کو صدقے میں ڈال دیں کہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اور انکم ٹیکس والوں سے کہتا ہوں یہ ظلم چھوڑ دیں, تاجروں سے ساز باز کر کے کچھ اپنی جیب میں, کچھ ان کی جیب میں, کچھ خزانے میں. حکومت والوں سے کہتا ہوں ایسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ بل بلا اٹھیں, کہ ان کی کمائیوں پر اتنا بوجھ ڈالنا کہ جس کو وہ ادا نہ کر سکیں. جتنا وہ دیتے ہیں اس میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اسراف سے بچیں, فضولیات سے بچیں. اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.